السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ ماہ رمضان کے سے پہلے یا ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے تک آپ کر لیں تو کوئی بھی آپ کا جو ناممکن کام ہے وہ انشاءاللہ تعالی ممکن ہو جائے گا۔ ایسا کام کہ جس کو آپ نے کرنے کی کوشش کی اور آپ نے بہت ہی کوشش کی، ہر طرح کا آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنے کے باوجود وہ اس کام کو آپ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے، یا ایسا کام ہے کہ جو بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یا آپ نے کوشش کر کر کے اس قدر آپ تھک چکے ہیں کہ وہ کام ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا، یا وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پایا یا ممکن نہ ہو سکا، تو آپ اس وظیفے کو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یا ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے تک اس کو کر لیں تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل کام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی غیبی مدد سے اور اس کلام پاک کی برکت سے ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ رشتہ ہو جائے، چاہے وہ بچے کا رشتہ ہو یا بچی کا رشتہ ہو، آپ نے بہت کوشش کی لیکن وہ کام نہیں ہو سکا، وہ رشتہ نہیں ہو سکا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا، تو آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ رشتہ ایسے حل ہو جائے گا جیسے کہ مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی کاروباری معاملات ہیں کہ جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کہیں کسی دوسرے ملک کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ نے بہت کوشش کی لیکن اس کاروبار کے اندر آپ کو کامیابی نہیں مل سکی، یا جس ملک کے اندر آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں اس کے ویزے میں یا کسی بھی معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ناممکن آپ کے لیے بن چکا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ مولا کریم کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اور وہ کام حل ہو جائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آج کا جو وظیفہ ہے انتہائی مجرب ہے، انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی پرتاثیر ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے فوری طور پر آتا ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں اور جو شرائط ہم آپ بتاتے ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، رزق حلال کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک دن میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ 3 دن کا ہے۔ اگر کام آپ کا ہو بھی جائے تب بھی آپ نے 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کریں، اور حسب توفیق اللہ نے جتنی بھی آپ کو توفیق دی ہے روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام کریں، اور حضور نبی کریم
مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ اور انتہائی خشوع اور خضوع ہو کر کے اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے تنہائی میں بیٹھ کے آپ اس وظیفے کو کریں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر طریقہ تو اس کا نماز فجر کے بعد ہے ٹائم، اور اس سے بھی بہتر ٹائم جو ہے نماز تہجد ہے۔ لیکن اگر آپ کو نماز تہجد میں کوئی پریشانی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، یا نماز فجر کے بعد بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ فوراً نماز کے بعد انہیں اپنے بچوں کی محنت مزدوری کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ڈیوٹی کے لیے جانا پڑتا ہے، اتنا ٹائم بیچ میں نہیں ہے ہوتا، تو پھر بھی یہ مجبوری ہے۔ اگر اس ٹائم بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اور وظیفے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، آپ نے خوشبو لگانی ہے، اور ایسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں جہاں کوئی شور غل نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور اپنے موبائل فون کو بند کر لیں تاکہ وظیفے کے دوران کوئی کال نہ ہے، کوئی میسیج نہ ہے، آپ کا جو ذہن ہے کسی دوسری طرف نہ ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ، بھیکاریوں کی طرح، کیونکہ رب کی بارگاہ کے ہم بھیکاری ہیں، بھیکاریوں کی طرح توجہ کے ساتھ، اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، جو کام ناممکن ہے اس کو ممکن کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اپنے زبان کے ساتھ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں وہاں آپ نے مرکوز کر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے جو خیالات ہیں دماغ کے اندر کہیں اور چل رہے ہوں، تو اس طرح وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ لہذا دماغ کو خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ کے ساتھ کوشش کر کے جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آپ رکھیں گے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں سب سے پہلے سورۃ الاخلاص آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور آپ کا اس طرح جو ہے وظیفہ مکمل ہوا۔ اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، پھونکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیں، آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اس کلام کا ثواب حضور پر نور مدینے والا آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ابا و اجداد، آپ کے والدین، آپ کے صحابہ اکرام صحابیات کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ جو بھی آپ کا معاملہ ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعا مانگیں، اور جب دعا مکمل ہو جائے تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے جو طریقہ ہم نے بتایا اسی طریقے سے آپ نے وظیفے کو کر لیا تو ایک نہیں سینکڑوں لوگ ہمارے جاننے والے ہیں جنہیں ہم نے یہ وظیفہ بتایا تو انہوں نے کیا۔ اکثر لوگوں کا جو کام ہے وہ پہلے ہی دن ہو گیا، لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے یعنی وہ کمی پیشی رہ گئی تو پھر 3 دن کے اندر یہ وظیفے کی جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، اللہ رب العزت کی جو غیبی مدد ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ نے کچھ صدقہ خیرات لازمی کر لینا ہے۔ ہمارے بتائے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔
کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔